یہ پڑھ کر اس نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا تو دکھائی دی اسے تیز روشنی، فل مون کی، چمکتا ہوا برائٹ پورا چاند جس نے آسمان کو روشن کر دیا اور گھنے اندھیرے میں اجالا کر دیا۔ اسے سب کچھ دکھائی دینے لگ گیا، ایک ایک کر کے ساری بکریوں کو جمع کر لیا۔ ان مہکتے ہوئے پھولوں، پتوں، بوٹوں اور رنگوں سے سجی ہوئی یہ زمین، بہتے دریاؤں، ٹھاٹے مارتے سمندر، بلند پہاڑوں سے مزین یہ کائنات، چمکتے ہوئے ستارے، مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا یہ کشادہ نیلا آسمان، چاند اور سورج، تخلیق ہوئے یہ سارے جڑے ہوئے رشتے، یہ انسان اور آپس میں محبت کرنے والے لوگ زندگی کو کتنا پرسکون اور حسین بنا دیتے ہیں، ہے نا؟ یہ ساری باتیں ایک بچہ سوچ رہا ہے، کریم۔ اس کی عمر لگ بھگ کوئی 14 سال تھی اور بہت ہی پیارے ملک کا باسی ہے، میرے اور آپ کے ملک کا شہری ہے، پاکستان کا رہنے والا ہے۔ ہنزا پاکستان کا ایک بہت ہی خوبصورت شہر ہے۔ یہ بلتستان ریجن کے اندر لارجسٹ ویلی ہے جس میں چھوٹے چھوٹے گاؤں بستے ہیں۔ ان گاؤں میں ایک گاؤں ہے شمشال، جہاں دریائے شمشال بہتا ہے۔ اس گاؤں میں تقریباً 2000 لوگ رہتے ہوں گے۔ یہاں کی زندگی بہت پرسکون اور سادی ہے۔ لوگ فیلڈز میں کام کرتے ہیں، درختوں سے توڑ کر تازے پھل کھاتے ہیں، دریا سے پانی لاتے ہیں روزمرہ کا، اور گائے، بھینسوں، بکریوں کا تازہ دودھ پیتے ہیں۔ سورج کی پہلی کرن سے جاگتے ہیں اور دن بھر کام کرتے ہیں، اور غروب آفتاب پر پرندوں کی طرح اپنے دن کا اختتام کر دیتے ہیں۔ اور کریم اور اس کے دادا جی بھی اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ شمشال کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں۔ دادا جی حافظ قرآن ہیں اور محلے کے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ کریم کا دادا جی کے علاوہ اور بہت ساری بکریوں کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ دل بہلانے اور روزگار کے لیے کریم کے پاس تھوڑا سا ریوڑ تھا، بہت ساری چھوٹی چھوٹی بکریاں۔ ان بکریوں کا دودھ بیچ کر جو پیسے آتے ان سے گزر بسر چل رہا تھا۔ روز صبح کریم اپنی بکریوں کو چرانے دریائے شمشال کے کنارے لے جاتا۔ اوپر نیچے چھوٹی بڑی پہاڑیوں کے درمیان یہ ننھا چرواہا اپنی بکریوں کے ساتھ درختوں کے جھنڈ میں سے اور بہتے پانی کے شور میں اپنا دن گزارتا۔ شام میں کریم دادا جان کے ساتھ قرآن پڑھتا جب گھر واپس جاتا۔ دادا جان نے اس کو ایک بار بتایا تھا کہ ہر نبی چرواہا ہوتا ہے، اور چرواہے کا یہ کام انہیں تحمل مزاجی، عجز و انکساری اور اللہ کی قدرت پر غور و فکر کرنا سکھاتا ہے۔ اسی لیے کریم جب بھی بکریاں چرانے جاتا تو کائنات کے وجود پر غور کرتا، اپنی پیدائش اور دنیا میں آنے کا مقصد ڈھونڈتا، اڑتے پرندوں کی اونچی اڑان کو دور تک دیکھتا رہتا، نرم و ملائم گیلی ہری گھاس کو ہاتھ رکھ کر محسوس کرتا، پھولوں کی جھولتی ڈالیوں سے کھیلتا، بکریوں کے پیچھے پیچھے بھاگتا۔ اسی طرح ایک دن کریم روزانہ کی طرح گھر سے بکریاں چرانے نکلا، درختوں کے جھنڈ کو پار کرتا ہوا، پہاڑوں پر بنی کچی پکی پگڈنڈیاں پھلانگتا ہوا، اپنی سفید اور کالی بکریوں کو ہنکاتا ہوا دریا کے کنارے پہنچا۔ سارا ریوڑ ہرے بھرے سبزے میں گھاس چرنے کے لیے پھیل گیا، اور خود کریم نے سوچا کہ تھوڑی دیر سستا لیتا ہوں، اور قریب ہی ایک چھوٹے سے ٹیلے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھ لگ جھپکی سی آ گئی، نیند سی آ گئی، پتہ ہی نہ چلا کتنی دیر سو گیا، یہاں تک کہ ہلکا پھلکا اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی تو ہڑبڑا کر اٹھ گیا اور واپسی جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اس نے سیٹی بجانی شروع کر دی تاکہ ساری بکریاں اکٹھی ہو جائیں۔ اس اندھیرے میں اسے کچھ بکریاں غائب لگی، سناٹا بڑھتا جا رہا تھا جو اسے بدحواس کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ روشنی کے بغیر وہ اتنی جلدی ساری بکریوں کو کیسے اکٹھا کرے گا۔ واپسی جانے کی جلدی میں اور دادا جان جو کہ انتظار کر رہے تھے، اس بھوکلاہٹ میں اس کا دل تیز سے دھڑک رہا تھا۔ اسے مدد کی ضرورت تھی یا پھر شاید روشنی کی، تبھی اس کے لیے واپسی کا سفر آسان تھا۔ اسی اثنا میں اسے دادا جی کی سکھائی ہوئی یہ بات یاد آئی کہ ہر مشکل میں اللہ سے رجوع کیا کرو اور دعا مانگا کرو، اور اس نے بے ساختہ دل سے قرآن کی اس آیت کو پڑھا جو وہ اکثر دادا جی کو تلاوت کیے سنتا تھا۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک
ताक की, इसमें चराग है। वो चराग एक फानूस में है, वो फानूस गोया एक सितारा है, मोती सा चमकता रोशन होता है। बरकत वाले पेड़ जैतून से जो न पूरब का न पश्चिम, करीब है इसका तेल भड़क उठे अगरचा इसे आग ना छोड़े। नूर पर नूर है, अल्लाह अपने नूर की राह बताता है जिसे चाहता है, और अल्लाह मिसाली बयान फरमाता है लोगों के लिए, और अल्लाह सब कुछ जानता है। ये पढ़कर उसने बेबसी से आसमान की तरफ देखा तो दिखाई दी उसे तेज रोशनी, फुल मून की, चमकता हुआ ब्राइट पूरा चांद जिसने आसमान को रोशन कर दिया और घने अंधेरे में उजाला कर दिया। उसे सब कुछ दिखाई देने लग गया। एक एक करके सारी बकरियों को जमा कर लिया और घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर उसने दादाजी को बताया कि किस तरह चांद की रोशनी उसने महसूस करी और उस रोशनी में कैसे उसने बकरियों को इकट्ठा किया और वापस आया। दादाजी ने जब उसकी सारी बातें सुनी तो उसको प्यार किया और उसका माथा चूमा, कहने लगे, जानते हो बेटा, जिस तरह जमीन और आसमान में अल्लाह का नूर है, ऐसे ही अल्लाह का नूर हम सबके दिलों में भी है, और वो है कुरान का नूर, ईमान का नूर, अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का नूर, यानी कि नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको। इस नूर को चंदा महसूस करो और कोशिश करो इस नूर की रोशनी से इर्द गिर्द के जितने लोग तुमसे जुड़े हैं वो सब इससे फायदा हासिल कर सकें। करीम हो या रहीम, फातिमा हो या मरियम, उमामा हो या सुंदुस, जुमैमा हो या मोहम्मद, सबके दिलों में अल्लाह ने इस नूर को रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस नूर की अहमियत को जानिए और सोचें कि इस नूर की रोशनी से हम कैसे अपने आप को और दूसरों को फायदा पहुंचा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज फॉर मोर स्टोरीज। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।